اور یہ دوسرے اہل علم بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی جو ہر وقت برقعی پہنانے پر اصرار کر رہے ہیں، وہ بھی غزِ بصر کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ غزِ بصر عربیت کی روح سے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں ہو نہیں سکتا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سورہ نور، جس کو آپ ان معاملات میں اصل قرار دیتے ہیں، اس کا پس منظر بتائیں، وہ کب نازل ہوئی؟ یعنی یہ احزاب سے پہلے کیا مرد و زن کا اختلاط نہیں ہو رہا تھا؟ وہ نازل ہوئی تو خود سورہ کا کانٹینٹ کیسے بتاتا ہے اس کے احزاب کے سامنے رکھ کے کہ یہ اصل وہ مقام ہے جہاں پر یہ ایٹیکیٹ سے بحث؟ یہ بات اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے وہاں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں بات اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق سے شروع ہوئی ہے۔ پھر وہ وہاں پہنچی جہاں آپ کی ازواج مطہرات کو تخیر دی گئی، یعنی انتخاب کا حق دیا گیا۔ پس منظر یہاں سے شروع ہوا، اور پھر تدریج سے ہدایات سامنے آنا شروع ہوئیں، اور واضح ہو گیا آخر میں پہنچتے پہنچتے کہ کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ وقتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح لوگوں پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید یہ کوئی 4 یا 5 یا 10 یا 2 یا 200 یا 400 ہدایات کو 1-2 کر کے نہیں لکھا گیا۔ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، اس میں مارکے ہو رہے ہیں، اس میں دعوت پیش کی جا رہی ہے، اس میں حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اس میں بدر و احد ہو رہے ہیں، اس میں حنین کا مارکہ ہو رہا ہے، اس میں خیبر پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں۔ اس میں در حقیقت وہ 22-23 سال کی پوری جد و جہد بیان ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، صحابہ کیا کر رہے تھے۔ اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس کو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے اس طرح کے موجودہ ماحول سے بالکل غیر متعلق ہے، لیکن وہ دین کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اس میں پیغمبر کی شخصیت، ان کی جد و جہد، ان کا کارنامہ، وہ کس مشن پر آئے تھے، انہوں نے کس طرح سے اتمام حجت کیا، وہ سب نمایاں ہوتا ہے۔ وہ جو جماعت جس کو آپ جماعت صحابہ کہتے ہیں، جس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت ہے جس نے یہ دین سارا ہم کو منتقل کیا ہے، وہ کون لوگ تھے، وہ کن مراحل سے گزرے، بدر و احد میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، حضور کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت، ازواج مطہرات جنہوں نے ہمیں گھر کی زندگی بتائی کون تھیں، کیا حیثیت تھی ان کی، کیسے انہیں مائیں قرار دے دیا گیا، یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث ہیں۔ تو جب آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آفاقی کیسے ہوتا ہے اور وہ مقامی کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کی دونوں جہتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ اس وقت کتنی زندہ کتاب کے طور پر بات کر رہا ہے، اور پھر جن حقائق کو بیان کر رہا ہے وہ حقائق کس طرح سے عالمگیر ہو جاتے ہیں۔ یہ فہم ہے قرآن مجید کا، جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احزاب میں بات وہاں سے شروع ہوئی، اور تدریجی انکشاف کے طریقے پر قرآن مجید ہمیں وہاں لے گیا جہاں بالکل پس منظر واضح ہو گیا۔ اب اسی طرح ذرا نور میں آ جائیے، یہاں دیکھیے بات ہی اور جگہ سے شروع ہوئی۔ یہاں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کو ہر حال میں جرم قرار دیا جائے گا، یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ سورہ کو آپ کھولیے بغیر کسی تمہید کے، یہ بات شروع ہو جاتی ہے، الزانیۃ والزانی، یعنی یہاں کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کسی حال میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں جتنے معاشرے ہیں، پیغمبر جو معاشرہ بناتے ہیں، اس میں اگر آپ فارغ چیزیں متعین کریں تو اس میں جو 3 بڑی چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک چیز یہ بدکاری کے معاملے میں ہمارے دین کا رویہ ہے، یعنی بدکاری خواہ یہ شادی کے بعد کی جائے یا شادی سے پہلے کی جائے، دونوں صورتوں میں تیسرا بڑا جرم قرار دی گئی ہے، گناہ بھی اور جرم بھی۔ پہلا کیا ہے؟ شرک، دوسرا کیا ہے؟ قتل، اور تیسرا بدکاری۔ اس کی وجہ کیا ہے میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں بہت دفعہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کیا پس منظر ہے، اللہ کی کیا اسکیم ہے، خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں لایا گیا ہے، جس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ جرم ہے، اس کا استحصال کیا جائے گا، اس پر سزا دی جائے گی۔ جرم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں معاشرے کو حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا استحصال کرے،
اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اس پر کسی جزا و سزا کا نظام بنائے. یہ کیا گیا. زنا کی تہمت زیر بحث آ گئی اس کے بعد. یعنی دیکھیے بات اسی طرح چل رہی ہے. زنا کی تہمت لگانے والے تہمت کے ذیل میں یا پس منظر میں اس واقعے کی طرف اشارات کر دیے گئے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا, اور لوگوں کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فاحشہ کی اشاعت کریں یا سوسائٹی میں ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں یا اپنی مسلمان عورتوں کے بارے میں جو بھولی بالی ہیں, پاک تینت ہیں, ایسے الزامات لگائیں. تو الزامات لگانا, سوسائٹی میں افواہیں پھیلانا, لوگوں کے کردار پر حملہ کرنا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی چیز خصوصی نہیں ہے, یہ سب کی سب عمومی چیزیں ہیں. یعنی زنا کا ارتکاب کوارے کریں, شادی شدہ کریں, زنا کی تہمت میں لگاؤں, آپ لگائیں, زید لگائے, کوئی لگائے, یہ سب چیزیں قانون کے طور پر زیر بحث آ رہی ہیں, سب کچھ عوام کے لیے. یہ سارا سلسلہ بیان جو ہے یہ ایک بشارت پر جا کر ختم ہوا ہے. یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا نا, یہ مسئلہ جس کے مختلف پہلوؤں کو سورہ واضح کرتی آ رہی ہے. وہ بشارت کیا ہے, ذرا اس کو سنیے, جس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی کتاب ایک تدریج کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو بات کو اٹھاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے. تہمتیں لگائی گئی ہیں, ان عورتوں پر لگائی گئی ہیں جو معصوم ہیں, بھولی بالی عورتیں ہیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں, یہ ختم کرتے ہیں سلسلہ. کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. کہ یہ دنیا کی زندگی میں تو یہ سب ملے جلے ہیں. یہاں پر کردار اور اخلاق کی خباثت اور انسان کا پاکیزہ اور طیب رویہ, اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک خبیث ترین عورت کسی بڑے ہی پاکیزہ نفس انسان کے نکاح میں ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف اور برعکس ہو. تو بشارت کیا ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے, ساری تنبیہات ہو گئیں, سارا حکم بیان کر دیا گیا. اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی. یعنی وہ دن آنے والا ہے, اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی. اور یہاں خبیث کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی جو بدکاری, فحاشی اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی بنا لیتی ہیں. موضوع ہی وہی ہے سارا کا سارا. یعنی اب یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, آپ کی ازواج, آپ کی بیٹیاں, ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے. تہمت لگانا, بدکاری کی تہمت لگانا, بدکاری کا ارتکاب کرنا, مرد کرے عورت کرے, الزانیۃ والزانی, یعنی وہ بات بھی وہاں سے شروع کی گئی. اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یعنی اس میں تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ کسی جرم کا ارتکاب ہوگا سزا دے دیں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے سامنے آئے, ہو سکتا نہ آئے, لیکن ہم جو جنت بنانے والے ہیں اس میں یہ ترتیب الٹ دیں گے. یعنی اس میں یہ ہوگا. اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. یعنی سب تہمتوں سے بری ہو کر خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ بشارت دی. یہ بشارت دینے کے فوراً بعد کہا کہ یہ پاکیزگی جو وہاں حاصل ہونی ہے, اس کے لیے جانتے ہو یہاں کیا ضروری ہے؟ اب وہ احکام شروع ہو گئے. اچھا, یعنی اس طرح یہ سورہ میں تمہید اٹھائی گئی ہے. اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. ایمان والو, اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. یہاں سے بات شروع کی. یعنی میں نے اس لیے بتایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ عام احکام دیتے ہیں, مجھے دیتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں, تو آپ دیکھیے کس پس منظر سے اس کو اٹھاتے ہیں. یہ ایک پہلے وہ جنت کی تصویر سامنے رکھی ہے, پس منظر میں وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ بدکاری کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہے. یہ بتانے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بدکاری ہے اس کی طرف جانے کے راستے بند کرنے ہیں. یعنی وہاں کیا مقصود تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو, آپ کی ازواج مطہرات کو, آپ کی بیٹیوں کو اور عام مسلمان خواتین کو اذیتوں سے بچایا جائے, منافقین کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ کیا جائے. یعنی وہ مقصد ہی بالکل دوسرا تھا. یہاں مقصد کیا ہے؟ سوسائٹی میں پاکیزگی پیدا کی, زنا اور بدکاری کے عوامل کو ختم کیا جائے.
عفت اور حیا کے لیے کچھ ہدایات دی جائیں، گھروں کو محفوظ کیا جائے، یعنی یہاں بالکل دوسرا پس منظر ہے سورہ نور میں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بات یہاں سے شروع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو۔ ایمان والو یعنی عام مسلمانوں کو اب ہدایت کی جا رہی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ یا نساء نبی، نبی کی بیویوں، یعنی وہاں پر ایک خاص جگہ سے خطاب کیا جا رہا تھا، یہاں ایمان والوں۔ اور آپ دیکھیں گے یہاں ایمان والوں ہی نہیں ہے، آگے جا کر مسلمان عورتوں سے کہہ دو، مسلمان مردوں سے کہہ دو۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو ان کو میں نے عنوان دیا ہے اپنی کتاب میزان میں، مرد و زن کے اختلاط کے آداب، بدکاری نہ پھیلے، فحاشی کی اشاعت نہ ہو، تعلقات میں وہ خرابیاں نہ آئیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے مردوں اور عورتوں کو ملتے وقت، گھروں میں آتے جاتے وقت، دفتروں میں جاتے آتے وقت، مردانہ نشستگاہوں میں آتے جاتے وقت جو ملنے ملانے کے معاملات ہیں، کھانے پہ کسی کو آپ کو مدعو کرنا ہے، کسی نے آپ کے گھر میں آنا ہے یا باہر کہیں ملنا ہے، عورتیں مرد اگر ملیں گے تو ان کو کن آداب، کن ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا، آپ یاد کریں کہ پردہ، یہ حجاب، یہ تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں، یہ تعبیر تو کسی جگہ کسی حدیث میں بھی نہیں اختیار کی گئی، یہ ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز آہستہ آہستہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دین بنا دیا۔ دین اور کلچر دو الگ الگ چیزیں ہیں، کلچرل چیزیں بہت سی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر رہا ہے، اشرافیہ کی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں، کام کرنے والی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں۔ آپ اس سوسائٹی میں جائیں، لونڈیوں کے لیے بالکل اور آداب ہیں، مدینے میں دیکھ لیں جا کے، یعنی وہی گریبان جس کو یہاں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالو، وہی گریبان ہے کہ جس پر کپڑا ڈالتی ہے لونڈی اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ کیوں کر رہی ہو ایسا۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں روایت، کلچر، عرف کے طور پر چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت سی عورتیں تھیں وہاں پہ عرب میں، یعنی دوپٹہ لیا ہے، سر پر بھی دوپٹہ ہے۔ اچھا کوئی چیز اٹھانی ہے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ، میں تو اس کو زیر بحث نہیں لایا، آپ پڑھیے، وہ دوپٹہ ہے وہی اٹھایا، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ لیا اور دوپٹہ یا کمر کے ساتھ باندھ لیا، نقاب کہتے تھے اس کو۔ گھر سے باہر نکلے ہیں، جلباب، بڑی چادر لے لی۔ اچھا بہت سی اشرافیہ کی خواتین نقاب اوڑھ لی۔ یہ سب کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں غلامی کا کیا حکم ہے؟ بھائی غلامی اسلام نے پیدا کی تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اسلام کو تو میراث میں ملی۔ تو یہاں سوال یہ کرنا چاہیے کہ اسلام نے غلامی سے نمٹنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ یعنی اسلام نے کوئی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو غلام بناؤ؟ اسی طرح عورتیں کیا پہنیں، عورتیں کیا کریں، کوئی عورت بڑی چادر لے، کوئی چھوٹی لے، کوئی دوپٹہ لے کے چلی جائے، کوئی چرواہی ہے تو وہ کس طرح، یہ موضوع اسلام کا نہیں تھا، یہ کلچر کی روایات چلی آ رہی تھی، آج بھی چلی آ رہی ہیں۔ آپ کے دیہات کی اور ہیں، شہروں کی اور ہیں، ہر علاقے کی اور ہوتی ہیں۔ جب اللہ نے اس میں احکام دیے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ احزاب میں وہ کیا چیز تھی جس کو سامنے رکھ کے دیے، اب یہاں اللہ عام لوگوں کو احکام دے رہا ہے۔ تو اب ایک ایک کو اس پس منظر میں سنیے، یعنی تمہید کہاں سے اٹھائی ہے؟ بدکاری سے، زنا کی تہمتوں سے، فاحشہ کی اشاعت سے، کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ جب آپ کسی منفی بات کا ذکر کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس کے مثبت عوامل کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عفت، حیا، باہمی فاصلے، یہ اب زیر بحث آئے ہیں۔ اچھا ایک ضمنی سا سوال اسی موقع پہ، جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہدایت دی جاتی ہے وہ قانون اور شریعت ہوتی ہے۔ ایٹیکیٹس کہہ کے ایک لگتا ہے کہ ایک چیز کا زور ذرا کم کر دیا، مطلب اچھی بات ہے کر لیں، ذرا ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھائی اس نے تو ادب ہی کی خلاف ورزی کی نا، وہ قانون کی خلاف ورزی۔ ایٹیکیٹس کہاں سے یہ برآمد کیا آپ نے؟ نہیں دیکھیے، ایٹیکیٹس تو نوعیت ہے، یعنی مثال کے طور پر عبادت ہے، تو عبادت ایک صنف کا نام ہے۔ جی، اللہ کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، وہ نفل بھی ہوتی ہے، وہ فرض بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آداب ہیں، آداب لازم بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کرنا ہے، وہ مستحب بھی ہوتے ہیں۔ تو آداب ایک صنف ہے۔ ٹھیک، یعنی کیا ایٹیکیٹس ہیں؟ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک ہیں کہ بھئی گھروں میں جانے وانے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں ہمارے موجودہ معاشرے میں،
ایک یہ ہے کہ فلاں کلب ہے اس میں جانے کے لیے یہ آداب ہیں، جوتے وہاں تو آپ کو داخل نہیں ہونے دے گا کوئی آدمی، اچھا وہاں فرض ہو جائیں گے۔ بالکل تو آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جی آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ در حقیقت یعنی ملنے جلنے کے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے وہ بات کی بحث ہے۔ ٹھیک۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا الی اہلہا، گھروں میں جاؤ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور جیسے گلی میں جا رہے ہوتے ہیں ایسے گھر میں داخل ہو گئے، یہ استئذان ہے، یعنی اجازت لینے کے کیا آداب ہیں، یہاں سے بات شروع کی ہے۔ تو گھروں میں جب بھی جاؤ تو تعارف پیدا کرو پہلے، اچھا گھر والوں کو سلام کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن نے کیا کیا ہے، یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہو گیا کہ یہاں استحباب زیر بحث ہے، یعنی لازم نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اسے ہدایت کر دی ہے۔ اس پہلو سے لازم ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو کیسے نظر انداز کرے، اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کی نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ اس پر دیکھیے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے، جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے، یعنی یہ طریقہ تھا۔ یہ گھنٹیاں تو نہیں تھیں نا اس وقت، دروازے کے کواڑ بھی نہیں تھے کہ آپ بجا لیں، عام طور پر تو دروازے اس طرح لگے ہوئے ہی نہیں تھے دیہاتی معاشرے میں، تو سلام کریں آپ آواز ہی دیں گے نا، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ جب آپ تعارف کرائیں گے کہ میں فلاں ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، ورنہ واپس ہو جائیں۔ یعنی جو ادب سکھایا گیا وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے سے آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے، خاموش ہو جائیں، بس آپ سلام کریں گے واپس ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے حدیث کا کیا تعلق ہوتا ہے قرآن سے، قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم تعارف پیدا کرو اور سلام کرو گھر والوں کو جب بھی جاؤ، یہ طریقہ ہے وہاں جانے کا۔ آگے یہ کہا تھا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ اچھا، یعنی جب تک گھر والے باقاعدہ طریقے سے اجازت نہ دے دیں اس وقت تک تم گھر میں داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ استئذان سے، گھر میں جانے سے روکا نہیں جا رہا، ملنے ملانے سے روکا نہیں جا رہا۔ گھروں میں جب تم جاؤ گے داخل ہوگے تو تمہیں پہلے سلام کرنا چاہیے، تعارف کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو، اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اس کی پھر بہت دل نواز روایتیں ہیں بعض، یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے لیے گئے، آپ نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسری بار کیا جواب نہیں آیا، تیسری بار کیا جواب نہیں آیا، آپ لوٹنے کے قریب تھے تو صحابی دوڑتے ہوئے اندر سے آئے اور آ کر لپٹ گئے، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ سلام کر رہے تھے، سلام ظاہر ہے دعا ہے، تو میں کہتا تھا اور کریں اور کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے معاملات آگے پیش۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے، مقصد ہی فوت یعنی مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اب آپ ادھر ادھر سے جھانک رہے ہیں، اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے دروازے نہیں تھے نہ یہ گھر تھے اس طرح کے، تو یہ ایک دیہاتی زندگی کا آپ تصور ذہن میں لائیں، تو یہ پہلی ہدایت ہے، یعنی جو بات کہی گئی وہ یہ ہے۔
اچھا اب آگے چلیے. اس میں ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ درمیان میں توجہ دلاتا ہے، بہتری بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت بتاتا ہے. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن وہ وضاحت میں نے اپنی تفسیر میں کر دی. یہ میری اپنی تفسیر ہے البیان، جس سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے. اچھا اب دیکھیے، اب چونکہ لفظ استعمال کیا ہے نا، الگ الگ الفاظ ابھی وجود میں نہیں آئے. یعنی آج آپ الگ الفاظ بہت سے ایجاد کر چکے ہیں. یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ ریستوران ہے، یہ دفتر ہے. تو وہاں تو بیت کا لفظ ہے. عربی زبان تو ایک سادہ دیہاتی زندگی میں ہے. تو قرآن مجید نے یہاں کمال یہ کیا کہ ایک صفت کا اضافہ کر کے اب حکم کو آگے بڑھایا. وہ آگے کیا ہے؟ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں. یعنی عمارتیں دو طرح کی ہوں گی نا، ایک وہ جس میں مرد عورتیں رہتے ہیں جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جگہیں ہیں کہ جن جگہوں میں لوگ رہتے نہیں ہیں لیکن فیہا متاع لکم، ان میں بھی کچھ کام کے لیے جانا ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں. وہ کیا جگہیں ہو سکتی ہیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ. ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے. یعنی جو آپ کے رہنے کے گھر ہیں وہاں پر یہ کہا گیا کہ اجازت لے کے جاؤ. ایسے وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتا ہے. یعنی وہ لفظ ایک بولا اور اس سے کائنات کے تمام غیر بیوت کو اس میں شامل کر دیا. اس میں یہ سب چیزیں، اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے. تو قرآن مجید نے یہاں کیا کیا کہ جو آپ کے ہاں رہنے سہنے کی جگہ ہوتی ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ کہ جہاں آپ بستے ہیں، جو آپ کا گھر ہے، اور ایک وہ جگہیں جن جگہوں پر آپ کسی مقصد سے جاتے ہیں، وہاں منفعت ہوتی ہے. یعنی وہ دفتر ہے تو اس مقصد سے جائیں گے، ہوٹل ہے تو اس مقصد سے جائیں گے. کوئی مردانہ نشست گاہ جیسے ہمارے ہاں ہمارے بعض علاقوں میں حجرے ہوتے ہیں، وہاں مردی ہوتے ہیں، یا عورتیں بھی اگر ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس میں گھر کا ماحول ہو اور اس چار دیواری کی حفاظت مقصود ہو. تو یہ چیز وہاں پیش نظر نہیں ہوتی. تو دو حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا. ایک وہ ہے کہ رہنے کے گھر ہیں، اور دوسرے بیوتن غیر مسکونہ، جو رہنے کے گھر نہیں ہیں. ایک میں اجازت لے کے جاؤ گے، تعارف کراؤ گے، سلام کرو گے. اگر گھر والے اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوگے. گھر سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کیے چلے جاؤ گے. ہوا ازکا لکم، یہی بہتر راستہ ہے، یہی پاکیزگی کا طریقہ ہے. تو یہاں سے بات شروع کی گئی. یہاں صاحب ایک لفظ یہاں پہ آپ نے اسکا کا لفظ کہا، آپ نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سارے احکام کو تزکیے سے جوڑے. یہاں قرآن مجید خود اپنے احکام کو دین کا جو پورا نصب العین ہے جو آپ بتا رہے تھے اس سے جوڑتا چلا جا رہا ہے. میرے علم میں تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے. قرآن مجید بالکل ایک، جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی ہے، ہم چونکہ روایتوں کے عادی ہیں تو ہم بکھری ہوئی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں. وہاں تو پہلے بنیاد واضح کی گئی ہے کہ ہدف کیا ہے، جنت جانے کے لیے کرنا کیا ہے، تزکیہ، پاکیزگی. پاکیزگی کن کن دائروں میں ہوگی، اور حکم دیا جا رہا ہے یا ہدایت کی جا رہی ہے یا کسی چیز کا پابند کیا جا رہا ہے، کسی چیز کو حرام کیا جا رہا ہے، تو وہ اس اصل مقصد سے کس طرح جڑتی ہے. یہ سب چیزیں قرآن بتاتا ہے. تو یہاں دیکھیے وہ لفظ آ گیا ہوا ازکا لکم. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. پاکیزگی سکھائی جا رہی ہے تمہیں. گھروں کے اندر جاتے وقت یا اور جگہوں پہ جاتے وقت کیا خیال رکھو گے. آگے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ایک ایک لفظ دیکھیں کس خوبی سے ادا ہوتا ہے. ارشاد ہوا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. یہ عام انسانوں کے احکام ہیں، انہوں نے جانا ہے. اس میں تنبیہ کر دی گئی کہ ظاہر میں پابندی کرو گے، حقیقت میں تاک جھانک کے ارادے سے جاؤ گے تو خدا سے نہیں چھپا سکتے. اللہ، اچھا. یعنی اصل میں تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. پاکیزگی ظاہر کی پاکیزگی نہیں ہے، یہ تمہارے باطن سے اٹھنی چاہیے. تو اس پر نگرانی کرو، اس لیے کہ کون دے رہا ہے یہ حکم، کون ہدایت کر رہا ہے، سب جانتا ہے. وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو معلوم ہے. یہ کیا تو یہ پہلی بات مکمل ہو گئی. یہ استیزان تھا، یعنی اجازت مانگنے کا طریقہ. گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے، اجازت مانگنے کے لیے کیا چیز.
تو اب یہ واضح ہو گیا کہ میں اس کے لیے آداب کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں. بالکل واضح ہو. یعنی یہ ایٹیکیٹس ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں. اب آگے چلیے، یعنی یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب کیا کہا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی اب دونوں جگہ پہ عورتیں ہو سکتی ہیں. گھروں میں آپ کسی دوست کے کسی عزیز کے گھر گئے ہیں، اور ان جگہوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا، بیوت مسکونہ اور بیوت غیر مسکونہ، دفاتر بھی اور گھر بھی، دونوں، ہر جگہ کہیں بھی عورتیں ہو سکتی ہیں. جی. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ ہمارے ڈیرے پر آئیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو ایک دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں. میری ننہال ددھیال میں جگہ جانور باندھے جاتے تھے، وہاں جیسے عورتیں، مرد جاتے تھے کام کرنے کے لیے، عورتیں بھی جاتی تھیں. جی. تو جانا پڑ جاتا تھا. وہ کھلے دروازوں کی جگہ ہوتی تھی، وہاں عام طور پر بھینسیں گائے باندھی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیرے سے بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جتنی جگہ دیہات میں ہوگی، اب ظاہرہ موجودہ تمدن میں بھی ہوں گی، دونوں جگہ. یہیں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں. استاذ امام امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ گھر کے آداب بتائے جا رہے ہیں. جی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف گھر کے نہیں، اس میں بیوت مسکونہ بھی ہیں اور بیوت غیر مسکونہ، تو لازمی باہر ہوں گے، تو لازماً باہر بھی ہوں گے. دونوں جگہ جہاں عورتیں ہوں گی تو وہاں پہلی ہدایت کیا فرمائی؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی پہلی بات جس کو غض بصر آپ کہتے ہیں. بھائی غض بصر اگر خاتون کو برقع پہنا دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ بہت اہم نقطہ. بند کر دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ اندر آپ جا ہی نہیں سکتے تو ضرورت کہاں رہ گئی؟ تو اصل میں عام زندگی پر اس طرح کی کوئی قدغن لگانا پیش نظر ہی نہیں ہے اس پروردگار کے. تو پہلی بات کہاں سے کہی؟ ان مردوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، کہ اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں. یعنی لازماً دیکھیں گے اور پھر پیرا بٹھائیں. سامنے ہوں گی، دیکھیں گے تبھی ہوگا نا، ملنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. یعنی آپ دفتر میں گئے ہیں، وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، گھر میں ہے وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، کہیں باہر ہیں تو وہاں کوئی چرواہی ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہی ہے، کوئی خاتون اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس پوری زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ اس میں پہلی ہدایت کیا، یہی تو ہونی چاہیے تھی. یعنی گھر ہے تو اجازت لے کے جاؤ، اور نگاہ پڑنے کا مرحلہ آ گیا ہے تو غض بصر سے کام لو. اب غض بصر کیا ہے؟ یعنی یہ جو نگاہیں ہیں، نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. غض بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں پاؤں میں ہونی چاہیے اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، ٹھوکر کھا کے گریں گے. نہیں، غض بصر اصل میں آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر پابندی. اچھا. تو اس کو بیان کیا میں نے، اور یہ دوسرے اہل علم بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی جو ہر وقت برقعی پہنانے پر اصرار کر رہے ہیں، وہ بھی غض بصر کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ غض بصر عربیت کی روح سے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں ہو نہیں سکتا. تو کیا مقصود ہے؟ یہ دیکھیے، پھر نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں. یہ بری نگاہ ہے، بد نگاہی سے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو. تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے. یہ عربیت کی روح سے اس کا مطلب یہی ہے. اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی آدمی کی نگاہ یہ نگاہ نہیں ہے جو ضرورت کے وقت اٹھتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتی. کوئی خاتون لیکچرر ہے، وہ آپ کو پڑھا رہی ہے، آپ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، وہاں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سب چیزیں مزید زیر بحث آ جائیں گی. تو اس موقع پر آپ کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ گھورنے والی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک سادہ نگاہ ہونی چاہیے جیسی ہماری اپنی ماں بہنوں پر بھی اٹھتی ہے. تو یہ نگاہ ہے جس کی تلقین کی گئی. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی اگر نگاہیں اس طرح آپ کے باطن کی پاکیزگی کی پابند نہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے.
اچھا یہ ہے آنکھوں کی زنا جو کہا گیا، اسی کو بیان کیا گیا ہے. اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے. یعنی پہلے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے. یہ نگاہ ہے. آپ بد نگاہ ہو گئے ہیں تو پھر نگاہ پھیر لیجئے. آپ کا باطن اس ظاہری نگاہ کی کیفیت پر پابندی نہیں لگا سکا تو پھر نہ دیکھیے. تو حضور نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے. اگر آپ غور کریں ایسے روایتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی قرآن ایک فریم طے کرتا ہے، ایک آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے، اس کے اپلائیڈ معاملات میں وضاحت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی. یہاں بھی ہم سب یہ دیکھیں کہ جب یہ کہا آپ نے فرمایا اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ یوں نہیں ہے کہ نظریں جھکا کے آپ چلتے رہیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. جو ہدایت قرآن نے دی ہے وہ تزکیے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ نظر تاڑنے والی نہ ہو. لیکن اگر اس سے ہم یہ حکم برآمد کریں کہ حکم ہی نیچے دیکھے چلنے کا دیا تو اس میں تو تزکیے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. یعنی وہ اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے ایک مزے کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کو اس کی عربیت کا لحاظ کر کے، یعنی جملہ کیا ہے، لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے، اگر وہی بات کہنی ہوتی کہ تم نگاہیں ہی اپنی زمین پر گاڑ لو تو الفاظ ہی بالکل مختلف ہوتے. یعنی نگاہوں میں ایک پستی پیدا کرو، وہ حیا کی پستی ہے. لیکن اگر وہ حیا کی پستی نہیں پیدا ہوئی اور آنکھیں گاڑ دی ہیں، جیسے کہ وہ مشہور واقعے میں آیا حضور نے وہی پھیر دیا ایک آدمی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ نگاہ ہے جس سے روکا گیا ہے. جب وہ نگاہ آپ نے پڑتی دیکھی تو پھر آپ نے کہا کہ پھیر لو اس بات کو. تو یہ پہلی بات فرمائی. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذہن میں رہے یہ مسلمان مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ابھی. اچھا، اگر یہ آگے عورتوں کو الگ خطاب نہ کیا جاتا تو خطاب دونوں کے لیے ہو جاتا. عربی زبان کا یہ اسلوب یاد رکھیے کہ جو اسالیب دونوں کے لیے ہوں گے یا عام ہوں گے وہ عام رہیں گے، الا یہ کہ کوئی تخصیص آ جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا. تو مردوں کو خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی کہ نگاہ میں یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اب دوسری کیا فرمائی ہے؟ اور یہ سب سے اہم حکم ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اچھا، دلچسپ بات دیکھیے وہی کہ قرآن مجید کیسے کرتا ہے. اوپر آپ نے دیکھا کہ گھروں کے باہر سے سلام کرو، یہ ازکیٰ لکم، یہاں پھر آ گیا ذالک ازکیٰ لکم. وہاں بھی یہی تھا ذالک ازکیٰ لکم، تزکیہ پیوریفیکیشن سے. وہ یعنی اصل حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہاں کیا تھا؟ اذیت، تکلیف، بہتان ترازی، اس کے نتیجے میں اللہ کو اذیت ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو اذیت ہو رہی ہے. وہاں ساری چیز احزاب میں یہ تھی. یہاں کیا ہے؟ ازکیٰ لہم، ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو اب آگے کیا فرمایا؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ مردوں کو ہدایت فرمائی. اس کے بعد اب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ بالکل یہی الفاظ دہرا دیے اچھا، عورتوں کو خطاب کر کے. اچھا، یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جس طرح مردوں کو کہی جا رہی ہے ویسے ہی عورتوں کو کہی جا رہی ہے. تو آپ نے اس کو پردے کا عنوان دینا تو کہیں مردوں کے لیے پردہ لازم کیا اللہ تعالیٰ. یعنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. کوئی نہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں. یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا کہی؟ غض بصر سے کام لو، اپنی نگاہوں پر پیرا بٹھاؤ. دوسری کیا کہی؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب میں اس کی وضاحت کروں گا آگے کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے، لیکن آگے سن لیجئے پہلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو گویا دو باتیں کہیں، غض بصر، حفظ فروج. غض بصر نگاہوں میں پستی پیدا کرنا، نگاہوں کو بچا کر رکھنا، یعنی بد نگاہی سے بچ کے رہنا ٹھیک ایک، اور دوسرے کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا. اب شرمگاہوں سے حفاظت کرنے کی یہ کیا تعبیر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنا نہیں کہا، حفاظت کرنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چند پتے جو ہیں اس کے اوپر رکھ لیں.
نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی جامع تعبیر ہے اصل میں اس سارے کلچر کی جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد. اگر آپ اس کو اس کی روح میں سمجھ لیں، چونکہ احکام پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، یہ آداب کیوں سکھانے ضروری ہو گئے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کی طرف میلانات کا خاتمہ کیا جائے. تو اب شرمگاہ آ گئی. جی. یعنی شرمگاہیں کیا ہیں؟ اندیشے کی سب جگہیں. لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے کہ جو اصل میں بہت تعمیم رکھتا ہے اپنے اندر. اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو. مقصود ظاہر ہے وہی ہے کہ جن میں جنسی خواہش یا جنسی میلان یا جنسی کشش ہو سکتی ہے، تو ان کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ محض ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو باطن کا میلان پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہر وہ جسم کا حصہ جو اس جانب لے جانے کا باعث بن رہا ہے اسے ڈھانپ لو. تو اب گویا کیا ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے اور اس کا اطلاق آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے ہر کلچر میں اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جائے گی، لیکن لباس کے جتنے آداب پر آپ گفتگو کرتے ہیں اصل میں وہ حفظ فروج کی سادہ تعبیر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. شرمگاہوں کو حفاظت کرنا، یعنی اصل میں لباس کا ایک پہلو تو وہ ہے نا کہ وہ آپ کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں. یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن لباس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باطن میں کیا ہے، زنا کا، بدکاری کا میلان نہ پیدا ہو. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میلان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہ ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ دل کی کیفیات کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر انسان کے جذبات میں ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آپ کے اعمال سے چیزیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان اعضاء کو نمایاں کیا جائے جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے باعث کشش ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. جب یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفظ فروج کا یا حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں اس بات کا کہ کس کس جگہ سے در اندازی ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ روکیں. تو لباس کے جتنے پہلو ہیں، یہ جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں جو وہ سطر کی چیزیں ہیں، فلاں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ پھر ہمارے فقہا نے اس چیز کو سامنے رکھ کر آگے متعین کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا طریقہ بالکل مختلف ہے. یعنی اس میں اصل بات بتائی گئی، اس کا اصلی ہدف بتایا گیا، اور اس کے بعد آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ اب اپنے لباس میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں اب آپ نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دھجی اپنے اوپر ڈال لی ہے تو چلیے شرمگاہ چھپ گئی، نہیں، حفاظت کرنی ہے اس کی. کس سے؟ نگاہوں سے، میلان سے، کشش سے. تو اب اس کو پھیلاتے چلے جائیے. سمجھ گیا بالکل. یعنی اور ذہن میں رکھیے یہ بات کہ چونکہ بات مردوں کو بھی کہی گئی ہے اور عورتوں کو بھی کہی گئی ہے، تو مردوں کے لیے تو شرمگاہیں ہم جانتے ہیں، عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. تو اس وجہ سے جس جگہ سے اندیشہ ہو سکتا ہے، ایک ہے وہ خاص مقام، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے وہ اعضاء، آپ کے جسم کے وہ حصے، آپ کا وہ لباس پہننے کا طریقہ جو اصل میں ادھر لے جانے کا باعث بنتا ہے. تو جس طرح سد ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ پابندی بہت دور جا کے لگاتے ہیں. شراب نے نشہ پیدا کرنا ہے تو ایک قطرے سے بھی اجتناب کریں، ورنہ آپ کریں گے نہیں. تو یہاں لباس کے بارے میں کیا ہدایت سامنے آئی؟ لباس یعنی پہنتے وقت، سلاتے وقت وہ ڈھیلا ہونا چاہیے یا چست ہونا چاہیے.